وہ اہمیت اور حضور کا وہ مقام کہیں یاد غائب ہو گیا؟ دیکھیے ایسا ہے، اسی جنگ میں کچھ لوگ گھر چلے گئے، قریب میں تھے بالکل، احد کے میدان کے بالکل قریب میں جن کے گھر تھے، وہ وہاں چلے گئے کہ بھئی اب جب حضور نہیں رہ گئے تو آپ کو حیرت ہوگی وہ وقت اتنا سخت تھا، ایسے جو ہم نازک حالات پہ جو ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے تلوار اپنی زمین پہ پھینک دی اور کہا کہ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ گئے تو لگتا ایسا ہے کہ حضور کے دین کے لیے احد کا آج کا دن آخری دن، یہ سب صورتحال میں۔ لیکن اس میں جو لوگ آس پاس کے تھے بالکل گھر چلے گئے، ان کی ماؤں نے، ان کی بیویوں نے، ان کی بہنوں نے ان کا اتنا لتاڑا کہ وہ واپس میدان جنگ میں آئے۔ کبھی بہنوں سے گزارش ہے کبھی شاہنامہ پڑھ لیا کیجیے، بہت مشکل کتاب نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اتنی سادہ انداز میں منظوم کی حفیظ نے، اس کو کہا کہ وہ مومن جو گھروں میں جا چکے تھے چھوڑ کر میدان، ندامت ان پہ طاری تھی کہ تھے وہ صاحب ایمان، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم بھائی، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہی تم میں رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ پکاری بیویاں مردوں کی ہوتی ہیں یہی شانے کہ رن میں آبرو دے کر بچا لایا کریں جانے، تمہیں تو ہم نے حق پر جان فدا کرنے کو بھیجا تھا، حق احسان پیغمبر ادا کرنے کو بھیجا تھا، اگر یارہ نہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا تو دعویٰ کیوں کیا تھا صاحب ایمان؟ یہ بیچارے کسی قابل نہیں ہیں، وہ لٹھی بہنیں گھروں میں چھپ کے بیٹھے چرخہ کاٹے چوڑیاں پہنے، کون ایمان اللہ برداشت کر سکتا ہے اس طرح کو؟ واپس آ گئے سب۔ میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے آپ بالکل انہیں سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تاریخ ہم بھول گئے، بتانا بھی بھول گئے، اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی محاذ پہ جاتے تھے، آپ کی کوئی محترم بیوی ہی آپ کو تیار کرتی تھی۔ میں تو اس باب کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہنوں نے بھی بالکل لاج نہیں رکھی حضور کی۔ جب حضور کسی محاذ پہ جاتے تھے تو تیار آپ کی کوئی بیوی آپ کو کرتی تھی، کمر بند لگاتی تھی، تلوار حمائل کرتی تھی، تیر حمائل کرتی تھی، کیا پکنک پہ بھیج رہی تھی؟ کیا کسی سیر و تفریح میں بھیج رہی تھی؟ جانتی تھی کہ کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، لیکن ہماری مقدس ماؤں نے آنے والی تمام بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بہنوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے شاید اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر آج آپ کو پریشانی ہے، آج آپ کو بیکورڈ کہا جائے، آپ کو اگر ٹونٹ کیا جائے، زیادہ مایوس مت ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب حشر کے میدان میں کل آپ کو ویلکم کیا جائے گا، آپ کا استقبال ہوگا، جب حضور کہہ دیں گے کہ ساری دنیا کی شیطانی قوتوں کے مقابلے میں میری امت کی بیٹی نے میری نسبت کی لاج رکھی تھی، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ میں آخری باتیں کہنے جا رہا ہوں، اور وہ باخبری کے تعلق سے۔ میں پھر اس بات کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از لیکنگ ٹو ڈیز۔ بالکل مسلم معاشرے میں اس کا کوئی وہی نہیں ہے، کوئی نظام بھی نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے آ گئے تھے، مدینے میں کتنے سال رہے آپ؟ 10 سال۔ 8 سال تک لگاتار ایک سسٹم چلا کہ 3-4 دن میں ہر چوتھے دن مکے سے ایک آدمی چلتا ہے، مدینے پہنچتا ہے 3-4 دن، پھر چوتھے دن دوسرا آدمی نکلتا ہے، وہ 4 دن بعد مدینے پہنچتا ہے۔ کتنے سال چلا؟ 8 سال تک یہ سسٹم چلا۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیا ہمیں ننگے بچوں کے نمونے اور اسوے کی ضرورت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت قطعاً نہیں تھی۔ آپ کو بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا نظام پورا کافی تھا، لیکن یہ آپ نے امت کی بیٹوں کے لیے طریقہ ڈیزائن کیا تھا، اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے طریقہ ڈیزائن کیا تھا۔ میرے بعد یہ نظام نہیں چلے گا جبرائیل والا، تو میں نے ایک نظام دے کے جا رہا ہوں۔
جس کے ذریعے سے ان تمام خطوں کو پہ نگاہ رکھنا جہاں سے تمہاری امت کے لیے، تمہارے دین کے لیے کچھ خطرات ہو سکتے ہیں. کس کے ذمہ داری؟ میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں بہت درد مندی کے ساتھ. بار بار خطبے میں پڑھی جاتی ہے باتیں، بار بار یہ تذکیر ہوتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. خدا کی قسم میں کہتا ہوں اسی کی فوراً بات جو جملے ہیں، انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، وہ علم و تقویٰ ہے، وہ کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. آج بھی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ علماء اتنی ہمت کرتے نا، جب ہم دنیا کو انجوائے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، اگر یہ بھی وہی کرنے لگتے اور چٹائی پہ بیٹھنے کی زحمت نہ کرتے یا ہمت نہ کرتے، بوریا نشینی اختیار نہ کرتے، تو امت اپنی شناخت کھو چکی. اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور جو باخبری کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو میں پھر آپ کو بالکل شروع میں نے تذکرہ کیا تھا اندلس کا. اردو میں ایک کتاب ہے، مل جائے تو ضرور پڑھیے. اسلام 15ویں صدی ہجری کے استقبال میں. بہت بڑے رائٹر ہیں اخوان کے، محمد الغزالی، انہوں نے لکھی ہے کتاب. پرانے احباب جو ہیں شاید ان کی لائبریری میں کہیں محفوظ بھی. ایک زمانے میں بہت چلی تھی ملک کے. انہوں نے لکھا ہے ایک واقعہ، آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ واقعہ میں اپنے دوست ہے میرے، وسیم نام ہے، راجستھان میں. اس وقت کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آج اس شہر میں میری ایک بیٹی ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ 12:30-1 بجے میں نے واقعہ پڑھا. پوری رات سو نہیں سکا. صبح میں وہ آئے کہ کیا ہے جمیل بھائی، آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف ایسی ہے کہ جس کو میں آپ سے کیا شیئر کروں. اس نے لکھا ہے کہ اس وقت جب صلیبی جنگیں چلی تھی، صلیبی جنگیں سمجھ عیسائیوں سے مسلم دنیا کی ایک جنگ چلی، 400 سال چلتی رہی، ختم ہوئی بیت المقدس کی فتح پر. آگے بھی میں آپ سے اشارہ کروں گی، آگے بھی ابھی جو چل رہی ہے نا ساری دنیا کی صلیبیوں کی، مشرکین کی سب کاوشیں، وہ بھی انشاءاللہ بیت المقدس کی بازیابی پہ انشاءاللہ سب ختم ہو جائے. حضرت اس وقت صلاح الدین ایوبی کا وہ تھا، خلیفہ کو کمانڈر نے خط لکھا کہ حضرت مسلمان نوجوان فوج میں نہیں آ رہے. نتیجہ کیا ہے کہ فوج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ریزرو کمزور ہو گیا ہے. ہمارے دشمنوں کو بھی معلوم نہیں ہے ہماری صورتحال، ورنہ ایک ساتھ وہ پوری دنیا میں اللہ بول سکتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس ریزرو ہی نہیں ہے، لوگ آ ہی نہیں رہے. تو اس کی پوری کوشش کیجیے کسی طرح یہ خلا پورا. یہ خط خلیفہ کو لکھا. خلیفہ نے کیا کیا، تمام بلاد اسلامیہ کی مساجد کے ائمہ کو ایک خط لکھا. وہ خط پورا موجود ہے تاریخ تک. انہوں نے لکھا کہ محترم امام صاحب، ہماری حالت بہت نازک ہے. بس عافیت کا پہلو صرف یہ ہے کہ ابھی ہمارے دشمنوں کو اس کا پورا ادراک نہیں کہ ہمارا رزق تقریباً ختم کے مرحلے میں. آپ نوجوانوں کو فوج میں جانے کے لیے ہوگا. ائمہ نے اپنے اپنے طور پر ہر جگہ تقریر کی. میں شمالی ہند میں بات کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے، لیکن آپ اگر جنوب میں چلے جائیں، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا، تو آپ کو یہ چیز عام ہے. بالکل شوافق یہاں پوری طرح عام ہے. ہر مسجد کے بغل میں ایک ہال ہے. جیسے مسجد ہی ہے تو بائیں طرف یا پیچھے ایک ہال رہے گا، اس میں خواتین بھی آتی. اس مسجد کے بغل میں ایک باؤنڈری تھی اونچی، اس میں خواتین بھی تھی. امام نے جب جذبوں کو جلا دی اور ایک بہت ولولہ انگیز گویا ایک خطاب کیا، تو سب لوگ بہت متاثر ہوئے، بڑا حوصلہ ملا لوگوں کو. خواتین کے اس میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی کم عمر تھی. انہوں نے کچھ اندازہ بھی لکھا ہے کہ غالباً 15-16 سال یا 14-15 سال کی. اس نے بھی وہ تقریر سنی، شدت احساس میں رونے لگی. مان بات، اس کے دل میں کوئی بات آئی بس مسکرانے لگی. تو جو خواتین وہاں بیٹھی تھی انہوں نے عجیب لڑکی ہے، ابھی دیکھو پھپک کے رو رہی تھی، ابھی پتا نہیں کیا مسکرا رہی. اگلے جمعہ میں اس لڑکی نے جو حرکت کی، اس زمانے کا عالم اسلام جس کی سب سے تیز سواری صرف گھوڑا تھی، پورا عالم اسلام جاگ گیا. 1 مہینے کے اندر عالم اسلام کا منظرنامہ ہی بدل گیا. ایک لڑکی بیدار. اگلے جمعہ میں اس لڑکی نے یہ کیا، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اپنے بال کتنے پیارے ہوتے ہیں.
बूढ़ी औरतें भी अपने बाल पे बड़ा वक्त देती। उस लड़के ने कहा कि चाकू कैंची से अपने सारे बाल काट डाले और एक लिफाफे में भर दिया। इमाम साहब को खत लिखा, कहा मोहतरम इमाम साहब, गुज़श्ता जुमा में आपने मिल्लत की जो हालत जार बयान की है, मुझे इंतहाई सदमा है कि ऐसे नाजुक हालात में मैं अपनी मिल्लत के कुछ काम नहीं आ पाया। फिर अजीब अलबेले अंदाज में उसने लिखा कि मैं लड़की हूं, मेरे लिए जहाज में और फौज में जाने का निजाम होता तो मैं वहां भी चली जाती। आगे का पैरा उसके भोलेपन को कितना जाहिर करता है, और वही चीज बहुत कीमती हो गई। उसने लिखा, अलबत्ता मैंने बचपन में सुना था कि बालों की रस्सी बहुत मजबूत होती है, तो मैं आपको अपने बाल पे इसकी रस्सी बनवा दीजिए, मेरे किसी मुजाहिद भाई की घोड़े बांधने के काम हो जाए। इतना सुना था। फिर लोग चीखने लगे, नारे लगाने लगे। लोगों ने कहा इमाम से, आप बाहर तशरीफ लाइए, हमसे इज्तिमाई हलफ ले लीजिए, हम सब लोग जाएंगे। मौरखीन ने लिखा है, फौज के जिस भर्ती के सेंटर पर 2 अफसर मुतय्यन थे, वहां 6, 8, 12 तक अफसर मुतय्यन करने पड़े। लोग टूट पड़े उसमें जाने के लिए। वो पूरी क्राइसिस ही खत्म हो गई। उम्मत मुसलमान को इस बाखबरी की जरूरत है। एक बेटी बाखबर होती है तो आलम इस्लाम का नक्शा बदल जाता है। मैं इन हालात में हमें इस रवैये की जरूरत है, इस तर्ज अमल की जरूरत है। शिकस्त खुदा ज़हनियत और बेहिसी की जिंदगी, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ कीजिए। मदद किसके लिए आती है? जो मैदान में आ जाते हैं, जो बद्र में आ जाते हैं, जो उहुद में आ जाते हैं, जो अपने घरों में बैठकर अल्लाह मियां को कोसते हैं, उनको अल्लाह मियां क्या मदद भेजते। जब उनके नजदीक अल्लाह मियां को गैरत ही नहीं रह गई नौज़ बिल्लाह कि अपने हबीब के नाम लेने वालों को पिटते देख रहे हैं अल्लाह ताला। अरे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मंसूबा है, अल्लाह का एक निज़ाम है। ऐसे कशमकश के हालात में जो लोग उभर के आते हैं और अल्लाह के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको उठा देता है, अल्लाह ताला उनको सरबलंद करता है। किसी ने कहा है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये हवाएं जो आज आपको नेगेटिव लग रही हैं, ये इंशाअल्लाह आपको सरबलंद कर देंगी। बस शर्त सिर्फ ये है कि हम जाग जाएं, बेदार हो जाएं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझ गुनहगार को और आप हमारे भाइयों को, दोस्तों को, 2 अरब से ज्यादा हुजूर की उम्मत दुनिया में है, अल्लाह ताला बस हमें वो एहसास दे दे, वो हसासियत दे दे, और वो अल्लाह ताला हमें खैरत दे दे जो इंशाअल्लाह पूरे मंजरनामे को बदल देगा। अल्लाह ताला मेरी भी मदद फरमाए, आपकी भी मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।